بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چاہیں میئر کراچی نے کورنگی میں 8 کروڑ کی ترقیاتی اسکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ علاقے کی تباہ حال سڑکوں اور گلیوں کو درست کیا جائے گا۔ شہر کے تمام ٹاؤنز میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں۔ KMC کے تمام اسپتالوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کریں گے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ مرتضی وہاب کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے سرگرم۔ کورنگی میں مختلف ترقیاتی اسکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ بولے کورنگی کے عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، ہم بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ وفاق، صوبہ اور بلدیاتی حکومت ایک پیج پر ہیں، جس کی بدولت ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور اب انشاءاللہ KMC ہو، ٹاؤن ہو، ہمارے MPs ہو، صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، مل کر کام کرے گی تاکہ لوگوں کے مسائل ہم حل کر سکیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی 14 اسپتالوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ منگل سے رفیقی شہید اسپتال میں ڈینٹل، آرتھو اور ذیابیطس سے متعلق طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ اینڈ ڈیزیز میں نرسنگ اسکول کا بھی جلد افتتاح کریں گے۔ ڈینٹل، ڈائبٹیز اور آرتھوپیڈک، ان تینوں کا باقاعدہ منگل کو انشاءاللہ افتتاح کر دیا جائے گا۔ کام اس وقت بھی اس کا چل رہا ہے، اور وہ سروس جو شاید پرائیویٹ کسی ہسپتال میں، پرائیویٹ کلینک میں کئی ہزار روپے کی ملتی ہے، وہ الحمدللہ KMC کے اس اسپتال میں جو سرکاری ریٹ ہے غالباً کچھ 100 روپے، اس پہ انشاءاللہ ہم دینے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ وہ گائنی وارڈ بھی اب چل پڑا ہے، اور ماشاءاللہ میں اس کی ویڈیوز بھی شیئر کروں گا کس طرح لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے تعاون سے K4 منصوبے کو مکمل کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پانی کو ری سائیکل کرنے اور سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ آئندہ 2.5 سے 3 سالوں میں شہر سے پانی کی کمی کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیمرامین منان علی کے ساتھ شعیب مختار، City 21۔ MQM کا یوم تاسیس PIB میں خصوصی تقریب۔ امین الحق نے APMSO کی مرکزی کمیٹی کا اعلان کیا۔ حافظ شہریار APSO کے انچارج مقرر کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہماری کوششوں سے پہلی بار 5 سال بعد مردم شماری ہوئی۔ ہم نے 75 لاکھ نفوس کو پاکستان کی آبادی میں جمع کروایا۔ جاگیردارانہ نظام میں ہم نے عام پاکستانیوں کو ایوانوں میں پہنچایا۔ 2024 میں جب داخل ہوئے ہیں تو ہم نے پہلی دفعہ لڑ کر دلیلوں کے ساتھ، عزم کے ساتھ اپنی قوم کا مقدمہ لڑا، اور وہ جو 1.5 کروڑ لوگ صرف اس شہر با وفا کراچی کے لاپتہ تھے، اس میں سے پہلی قسط کے طور پر 75 لاکھ نفوس کو پاکستان کی آبادی کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ کوشش کریں گے۔ ہم نے 5 سال 10 سال کے بجائے 5 سال میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے کہ وقت سے 5 سال پہلے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی آواز کو، اپنے عزم کو اتنا مضبوط رکھا کہ کرانا پڑا حکومت کو وقت سے 5 سال پہلے مردم شماری، اور اس مردم شماری میں سے ہم نے ہمیشہ جس طرح ڈنڈی اور ڈنڈا مارا جاتا رہا ہے، اس کے بجائے ہم نے اپنا آدھا حق لے لیا ہے، اور باقی آدھا حق بھی لے کے رہیں گے، اور اس حق سے کم پر کوئی بات نہیں ہوگی کہ ہم نے اتنا تو مجبور کر دیا ہے۔ کیا جاگیردار بھی ایوانوں میں کسانوں کی بات کرنے پر مجبور ہیں؟ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد سے گڈاپ اور ملی ٹاؤن چیئرمین کی ملاقات، جس میں انہیں علاقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد سے گڈاپ ٹاؤن کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ اور ملی ٹاؤن کے چیئرمین جان محمد بلوچ نے ملاقات کی ہے۔ دونوں ٹاؤن چیئرمین کی جانب سے عوامی مسائل اور علاقے میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق ڈپٹی میئر کراچی کو تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے، جس پر ان کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کا کہنا تھا کہ KMC کراچی کے تمام ٹاؤنز میں
بلا تفریق ترقیاتی کام کروائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام جو ہے وہ جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملیر کے تینوں ٹاؤنز میں ٹھیک ہے، شعیب مختار اپڈیٹ کرتے، بہت شکریہ۔ باہر سیاح میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا۔ کورنگی نمبر 6 میں بجلی کی 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نے علاقہ مکینوں کو نڈھال کر دیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جاری، گرم موسم میں 9 گھنٹوں کی بجلی بندش کورنگی نمبر 6 کے مکینوں کے لیے امتحان بن گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی غائب ہونے سے پانی کی قلت سمیت مختلف مسائل درپیش ہیں، معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ میری بیگم پیرالائز ہے، آکسیجن پیشنٹ ہے۔ اب 2.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے باوجود مشین میری نہیں چل پاتی، مجھے آکسیجن سلنڈر مجھے پر ڈے 1400 روپے کا بھروانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں بھی پریشان ہو گیا بہت، مطلب کہ پریشانی ہے، مطلب کسی طریقے سے سہولت موجود نہیں ہے۔ پریشانی میں بیٹھا رہتا ہے آدمی، نہ کوئی کام کر سکتا نہ کچھ کر سکتا۔ بجلی کا بل تو ماشاءاللہ منہ پھاڑ کے آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے ایک بلب اور ایک پنکھا چلتا ہے، بل آ رہا ہے 3-3 ہزار روپے کا۔ کے الیکٹرک کا موقف ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ کیبل فالٹس اور تکنیکی خرابی کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ نہ دی جائے۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ گودرا موڑ تا اللہ والی چورنگی شاہراہ 3 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس نے شہریوں، صنعتکاروں اور تاجروں کے جان و مال کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ گودرا موڑ تا اللہ والی چورنگی گودرا روڈ بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 4 کلومیٹر روڈ کی 3 سال سے خستہ حالی کے باعث نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کے صنعتکاروں اور دیگر تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لیڈیز پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، کھڈے وغیرہ ہر جگہ کیے ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں ہر جگہ، اور بہت پریشانی ہے۔ کافی 3 سال سے روڈ نہیں بن رہے۔ ٹمبر مارکیٹ اور ہزاروں مسافروں کی آمد و رفت یومیہ بنیاد پر محال بنی ہوئی ہے۔ شہری کہتے ہیں سڑک کے گھڑے اور اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے حادثات اور اسٹریٹ کرائمز دونوں عروج پر ہیں۔ 2 سال ہونے والے ہیں، بہت ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے حادثات ہو رہے ہیں، رات کو لوٹ ماری ہو رہی ہے، یہی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے یہاں۔ گودرا روڈ کی سیوریج لائن ڈالنے کے لیے سڑک کھودی گئی، مگر انتظامیہ اس بار تعمیر کرنا بھول گئی۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ مہران ٹاؤن میں مسائل کے انبار لگ گئے، بجلی آتی نہیں، پانی گیس شہریوں سے روٹ کے۔ کہیں خستہ حال گلیاں، کہیں ٹوٹے پھوٹے روڈ، گیس کے لیے سلنڈر اور پانی کے لیے ٹینکر خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں سب ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، مسائل حل کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ خوشی رحمانی کی رپورٹ ہے۔ کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن کے مکین مسائل سے بلبلا اٹھے، بنیادی سہولیات نہ ہونے سے علاقہ مکینوں کی زندگی دشوار ہو گئی۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع ہو گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں گیس کی قلت، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے پریشان کر دیا۔ پینے کے لیے پانی مہنگے ٹینکر سے خریدنا پڑتا ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہے، ہائیڈینٹ یہاں پہ بنا ہوا ہے، غیر قانونی ہائیڈینٹ ہے۔ ویسے بھی اس کو کوئی بند کروانے کے لیے تو انتظامیہ آتی نہیں ہے۔ 3500 روپے کا یہ ٹینکر ہم لوگ خرید کے یہاں پہ پانی گھروں میں ڈلوا رہے ہیں سر۔ 24 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، بھائی یہی چکر رہتا ہے۔ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گیس یہاں نہیں ہے، سیوریج کا سسٹم تباہ ہوا ہے بالکل بھی۔ بارش اگر ہو جائے تو یہاں پہ کوئی 2 مہینے تک بندہ اندر نہیں آ سکتا، گاڑی کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ لائٹ ہے نہیں اور گیس بالکل آتی نہیں ہے، ہم لکڑیاں جلا کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے شکوہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ووٹ لینے کے لیے وعدہ تو کرتی ہیں لیکن پورا نہیں کرتی۔ حکام بنیادی سہولیات فراہم کریں تاکہ علاقہ مکینوں کی زندگی آسان ہو سکے۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ گیس مسائل نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ لانڈی سیکٹر 5D میں سحر و افطار میں گیس کی بندش، علاقہ مکین سلنڈر پر کھانا بنانے پر مجبور۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ گیس نایاب، گرم موسم میں شہریوں کے چولہے ٹھنڈے۔ شہر کے مختلف علاقوں کی طرح لانڈی سیکٹر 5D بھی گیس مسائل سے متاثر۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے پر افطار اور سحر میں کھانے کی تیاری امتحان سے کم نہیں، لکڑیوں اور LPG پر کھانا تیار کرنا پڑتا ہے۔ بھائی وہ سحری کی ٹائم بھی آ رہی ہے، پکانی بار ہے، جب جہاں پکانے جاتے ہیں تو گیس چلے جاتی ہے۔ افطار کے ٹائم بھی یہی ہو رہا ہے، جہاں پکانے جاتے ہیں اس ٹائم بھی یہی ہوتا ہے کہ گیس چلے جاتی ہے۔ گیس بالکل نہیں آتی ہے، ہم برابر آگے تھک گئے، گیس بھروا کے آتے ہیں اور کچھ پتہ کچھ اتنا ہی نہیں گیس کا۔ جب لائٹ جاتی ہے کچھ بھی نہیں آتی، گیس بھی نہیں آتی ہے اور روزہ کرنے کی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہماروں کو۔ صبح 9 بجے 8 بجے گئی ہے، ابھی 3 بجے آئے گی، 3-4 بجے تک آئے گی۔ اس کے بعد
फिर चली जाएगी रात में। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करे ताकि परेशानी कम हो सके। कैमरामैन काशिफ के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में गैस बंदिश की शिकायत बढ़ने लगी। रमज़ानुल मुबारक में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। भीमपुरा UC1 में सहर व इफ्तार के औकात में गैस गायब रहने लगी। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। गैस फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। माह रमज़ान में भी गैस लोड शेडिंग जारी। भीमपुरा UC1 में सहर व इफ्तार के औकात में गैस बंदिश से परेशान अहले इलाका खाने की तैयारी के लिए सिलेंडर और लकड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। खवातीन कहती हैं गैस ना होने से सहर व इफ्तार बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं। शहरी के भी टाइम में नहीं होते, इफ्तारी के टाइम में भी नहीं होते। हम लोग सिलेंडर भरा भरा के थक गए, बहुत परेशान हो गए। हमारे बच्चे छोटे, किराए का मकान किराया भरे, सिलेंडर भरवाइए, बत्ती का बिल भरे, कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे? गरीब गैस नहीं है, बिजली नहीं है, शहरी के टाइम में काम धंधे नहीं। अब बच्चे रोजे रखते हैं, क्या बच्चे के रोजे की इफ्तारी की तैयारी करें, हम लोग गैस भरवाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि रमजानुल मुबारक में गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन वाहिद के साथ फरहान खान, सिटी 21। साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर शाहिद जमील ने नई हुकूमत को कानून पर अमल दरामद करने का मशवरा दे दिया है। सैयद ज़ुबैर राशिद इस पर मज़ीद बताएंगे। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखें साबिक वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर शाहिदा जमील इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई है और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, तो इनसे जानते हैं कि ये इस रमज़ान कौन सी किताब पढ़ रही हैं और कौन सी किताब जो है ये आगे हमें तोहफे में देने वाली हैं। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं आपकी आजकल मसरूफियत बहुत ज़्यादा चल रही है, कभी कराची यूनिवर्सिटी, कभी किसी यूनिवर्सिटी में आप मौजूद होती हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, मुझे बताएँ आपकी क्या मसरूफियत चल रही है? टाइम ही नहीं, इस दिन ऐसा गुजरता है कि कुछ समझ नहीं आती। हम पढ़ाते भी हैं, कभी हमें अदालत में भी जाना पड़ता है, कभी अपने घर में हम काम कर भी रहे हैं, चीज़ें भी लोगों के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ये सारी चीज़। तो मैं हमेशा अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ और तरीका ये है कि लोगों में आगाही फैले, बहुत सी चीज़ों का इल्म फैले। जितनी ज़्यादा हमारे यहाँ इल्म फैलेगी उतना ही ज़्यादा बदनवानी कम होगी। ज़रा गौर से पढ़ रही हूँ, वो है शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब की किताब है फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने असल में ख़ुद नहीं लिखा, उसमें यह है कि वो 1970 में लिखा गया था, तो एक बहुत अच्छी दस्तावेज़ उसमें मौजूद है कि मुस्लिम लीग की कितनी करारदादें हैं, उनकी सेशंस कैसे हुई, उन्होंने क्या कहा क्या। इस वक्त मैं वो पढ़ रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है बहुत सी बातों का। तो उन चीज़ों में जब आप पुराने ओरिजिनल सोर्सेज को पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आती है कि उस वक्त क्या हो रहा था। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिदा जमील, आपका बेहद शुक्रिया। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी सिटी 21 न्यूज़ की स्पेशल नशरियात। रमज़ान मेहरबान, तोहम परस्ती, काला जादू का इन्वान। छठे रोज़ का नातिया मुकाबला मलिक मुजम्मिल अली के नाम। ख्वाजा इरशाद, इस्लामी स्कॉलर आयशा बिलाल ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। मुजद्दद साबरी कवाल ने महफिल में समा बांध दिया। T21 की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान, मालूमात के साथ साथ फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू भी हुई। जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आप स्टार्ट इतने नीचे सुर में लें कि जब आप अंतरा उठाएं तो आपको वो तकलीफ़ महसूस ना हो। नातिया मुकाबले में जजेस के फ़राइज़ पाकिस्तान के मारूफ नातख़्वां कारी असदुल हक और शकील मदनी ने अंजाम दिए, जबकि मलिक मुजम्मिल अली ने नातिया मुकाबला अपने नाम किया। रमज़ान मेहरबान छठे रोज़ के खुसूसी मेहमान थे योगी वजाहत, जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में सेहतमंद रहने के गुर सिखाए। फिर हमने थोड़ी सी गर्म कोई चीज़ पे हाथ रखा, उल्टा अंगूठा, तो फौरी नाक खुल जाती है, ये टेम्पररी है। ट्रांसमिशन में स्पेशल मेहमान आमिल ख्वाजा इरशाद और इस्लामी स्कॉलर आयशा बिलाल ने काले जादू पर फिक्र अंगेज गुफ्तगू की और सिफली इल्म और ऐसे आमाल को मुआशरे के लिए भयानक करार दिया। हर असरात का जाहिर हो जाना ये ज़रूरी नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि हमने किसी को अल्लाह का कलाम पढ़ के दम किया तो उस कलाम की बरकत से भी अल्लाह उसे शफा अता करता है। रमज़ान मेहरबान के किचन में कौथम इंस्टीट्यूट की शेफ सरवत सईद ने मजे मजे के पकवान बनाए। ट्रांसमिशन में मुजद्दिद साबरी व हमनवा कवालों ने खूबसूरत कवालियाँ पेश करके महफिल में समा बांधा।
اب آپ کو بتائیں کہ منافع خور مافیا بے لگام، شہری پریشان، شہرکائت میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ سبزی منڈی میں بھی سرکاری نرخ نامے کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ ہنڈیا کا لازمی جز پیاز 220 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ لہسن ادرک 640 اور مرچیں 400 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ لال ٹماٹر 80، آلو 60 روپے فی کلو میں فروخت۔ شہریوں کا حکام بالا سے بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ۔ تفصیلات جانتے ہیں کاوش میمن کی اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک میں بھی انتظامیہ کی ہٹ درمی، سبزیوں کی من مانی قیمتوں پر فروغ جاری۔ سبزی منڈی میں درجہ اول آلو کی سرکاری قیمت 55 روپے ہے، لیکن ہول سیل مارکیٹ میں 60 اور دکاندار 80 روپے میں فروخت کرنے لگے۔ گاجر 25 روپے سرکاری قیمت کے بجائے 30 سے 60 جبکہ ریٹیل میں 100 روپے تک بیچی جا رہی ہے۔ بھنڈی سرکاری قیمت 236 کے بجائے منڈی میں 250 روپے کلو اور ریٹیل میں 300 روپے پر فروخت ہو رہی ہے۔ پیاز منڈی میں سرکاری قیمت سے 50 روپے مہنگی 220 روپے کلو میں فروخت جبکہ ریٹیل مارکیٹ میں 240 سے 280 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ اس طرح ٹماٹر 78 روپے سرکاری قیمت کے بجائے منڈی میں 80 اور ریٹیل میں 180 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ تاجر بھی قیمتیں کم کرنے کو تیار نہیں، کہتے ہیں مال ہی مہنگا مل رہا ہے تو سستا کیسے بیچیں۔ پیاز میں اصل کے تو جو ایکسپورٹ ہوا نا اس کی وجہ سے مہنگا ہو گیا۔ ادھر پیاز کا سیزن بھی ہے اپنا پاکستان میں، لیکن اتنا ایکسپورٹ ہوا کہ بالکل زیادہ ہو گیا، باہر گیا۔ سرکاری ریٹ کم نہیں ہو رہا ہے، 250 روپے کا ادھر آج ہم لوگ پیاز بیچتے ہیں، اور گولا آلو چاہیے نا 160 روپے کلو، خالی 60 روپے کلو، یہ لمبا چاہیے نا 50 روپے کلو بیچتے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کرے تاکہ مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔ کیمرامین حیدر اور ساتھی رپورٹر بسیم افتخار کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ماہ رمضان کے موقع پر فلاحی ادارے عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے میدان میں آگے۔ جیل چورنگی کے مقام پر مصطفیٰ حنیف ٹرسٹ کی جانب سے بچت کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ پر 20 روپے کے 2 کلو پھل اور 30 روپے میں مرغی کا گوشت دستیاب ہے۔ سیام کے موقع پر عوام کی خدمت کے لیے فلاحی ادارے پیش مصطفیٰ حنیف ٹرسٹ کی جانب سے جیل چورنگی کے مقام پر بچت کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 2 کلو پھل 20 روپے جبکہ 30 روپے کلو مرغی کا گوشت دستیاب ہے۔ ٹرسٹ کے مالک مصطفیٰ حنیف کا کہنا ہے کہ 4 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا۔ ہماری کوشش ہے مہنگائی کے دور میں غریب عوام کے دسترخوان میں پھل موجود ہوں۔ یہی سوچ کے سٹارٹ کیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی چیز ہے فروٹس جو عام آدمی کی پہنچ سے بہت زیادہ دور چلی جاتی ہے، تو یہی سوچ کے سٹارٹ کیا تھا کہ سبسڈی میں دیں گے، فری نہیں دیں گے، تاکہ سفید پوش لوگ جو ہے وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ برقرار رکھیں اور یہاں سے خرید کے لے کے جائیں۔ شہریوں نے مصطفیٰ حنیف ٹرسٹ سے اظہار تشکر کیا۔ 4 سال سے دے رہے ہیں بیچارے عوام کے لیے، یہ لوگ بہت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور توفیق عطا فرمائے اور سب مل کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے اتنا ہمارے لیے کیا ہے، اللہ پاک دن دگنا رات چگنا ان کو دے۔ اللہ پاک ہماری پریشانیاں ختم کریے، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ رمضان کے مہینے میں ٹرسٹ روزانہ کی بنیاد پر 500 فیملیوں کے لیے پھل کا انتظام کرتا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے غریبوں کی امداد کا سلسلہ جاری۔ ادارے نے 2200 مستحق بچوں کو عید کی خریداری کرائی۔ بچوں کی خوشی دوبالا کرنے کے لیے عیدی بھی تقسیم کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش تھی کہ یتیم بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح عید منائیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہا ملک کی اس رپورٹ میں۔ یتیم بچوں میں عید کی خوشیاں بکھیرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن سب سے آگے۔ کراچی کے نجی مال میں الخدمت کے تحت یتیم بچوں کو عید کی خریداری کے لیے 6000 روپے کا واچر تقسیم کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی بھی مال پہنچے۔ حافظ نعیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پورا سال عوام کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں موجودہ حالات میں غزہ کے بچوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ پورے پاکستان میں 30,000 ایسے یتیم بچے ہیں جن کی کفالت ان کے اپنے گھروں میں اور رشتہ داروں کے پاس رہتے ہوئے الخدمت کرتی ہے۔ اس موقع پر میں اپنے غزہ کے ان بچوں کو بھی ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 31,500 لوگ وہاں شہید کیے جا چکے ہیں، جس میں سے 25,000 سے زائد بچے ہیں یا عورتیں ہیں، اور یہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، بچوں پہ بمباری کر رہا ہے۔ خریداری کے دوران جہاں بچوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، وہیں ان کے والدین نے الخدمت فاؤنڈیشن کے اقدامات کو سراہا۔ بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، جب سے بہت انہوں نے تعاون کیا، جب سے ان کو ہمارا پتہ لگا، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ اللہ پاک آسانیاں عطا کرے اور بہت راضی ہو جائے ان لوگوں سے، بہت اچھا کرا بھائی، بہت اچھا قدم اٹھایا ہے یہ غریب لوگوں کے لیے، بہت زیادہ ہی۔ میں تو یہ کہوں گی، اور میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں یہاں پہ اپنی بچی کو لے کے،
تو میرے لیے تو بہت زیادہ ہی وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، ان کی اس میں وہ دے کہ اور بچوں کو یہ سمیٹیں سمجھ لیں جن کے باپ نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں۔ یتیم بچوں کی خریداری کا سلسلہ 4 روز تک جاری رہے گا، جس میں شہر کے مختلف مقام سے آئے 2200 یتیم بچے اپنی مرضی کی اشیاء خرید سکیں گے۔ سینٹ کے انتخابات کے لیے سندھ میں 35 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ 7 جنرل نشستوں پر 21، 2 خواتین نشستوں پر 6، 2 ٹیکنوکریٹس نشستوں پر 5، 1 اقلیت کی نشست پر 3 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ سینٹ میں سندھ کی 12 نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ مکمل۔ ایم کیو ایم کے 10 امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے۔ عبدالرؤف صدیقی، نجیب ہارون، ابوبکر، عامر چشتی، شبیر قائم خانی شامل۔ ہمایوں عثمان، یاسمین دادبائی، سبینہ پروین، نگہت مرزا نے بھی کاغذات جمع کرا دیے۔ پیپلز پارٹی کے 17 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کاظم علی شاہ، اشرف جتوئی، مسرور احسن، ندیم بھٹو نے کاغذات جمع کرائے۔ سرفراز راجڑ اور دوست جیسر نے جنرل نشست پر کاغذات جمع کرائے۔ بیرسٹر ضمیر گھومرو اور سرمد علی نے بھی ٹیکنوکریٹس پر کاغذات جمع کرانے والوں میں شامل۔ خواتین کی نشست کے لیے قرۃ العین مری، روینہ قائم خانی، مسرت نیاز نے کاغذات جمع کرائے۔ اقلیت کی نشست کے لیے پونجو مل بھل شامل ہیں۔ عاجز دھامرا، جاوید نائب لغاری، کریم خواجہ، گھور اسران، سدھو مال، سویندر ولاسائی کے کورنگ کاغذات جمع۔ فیصل واوڈا نے بطور آزاد امیدوار اپنے کاغذات جمع کرا دیے۔ تحریک انصاف کے حامی 6 امیدواروں نے بھی 7 کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ علی طاہر، راجہ خان جھکرائی، عبدالوہاب نے جنرل نشست کے لیے کاغذات جمع کرا دیے۔ عبدالوہاب اور منظور بھٹو نے ٹیکنوکریٹس پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ بھاگوان داس اقلیت اور مہاجبین نے خواتین کی نشست کے لیے کاغذات جمع کرائے۔ سینٹ انتخابات کے کاغذات کی جانچ پڑتال کل سے 29 مارچ تک ہوگی۔ سائٹ ایریا فیکٹری میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ فیکٹری کے اسکریپ میں لگی تھی۔ واقعے میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جاوید قائم خانی سے۔ بالکل جی، افطار کے کچھ لمحات بعد جو ہے وہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جو کچھ دیر کے بعد رپورٹ ہوا۔ فوری جو ہے اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی جو ہے جائے موقع پر پہنچی۔ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں میرے عقب میں جو ہے وہ حبیب کوکنگ آئل جو ہے اس کی فیکٹری ہے، اور اسی سے متصل اس کا جو گراؤنڈ ہے میرے دائیں جانب، اس گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ گودام ٹائپ جو ہے وہ قائم کیا ہوا تھا، اور اس اوپن گودام کے اندر اسکریپ اور کچرا وغیرہ رکھا ہوا تھا، جس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کے رضاکار بھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچے، اہلکار ان کی جانب سے جو ہے وہ معاونت کی گئی، اور جس وقت یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، چھٹی کا روز ہونے کے باعث جو ہے وہ اسٹاف کم تھا۔ پہلی طور پر جو ہے فیکٹری سے آگ کو بڑھنے سے روکا گیا، فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے، اور فوری طور پر جو ہے وہ کچھ ہی لمحات کے بعد جلد کم ٹائم کے اندر آگ پر قابو پا لیا گیا، اور ایک گاڑی کی مدد سے فائر بریگیڈ کی دوسری گاڑی جو ہے وہ کولنگ کے عمل کے لیے بلائی گئی، جبکہ پانی کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ چھوٹی آگ تھی، اور سائٹ ایریا کے جو 2 فائر ٹینڈر ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے تھے، اور ان کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کے اندر کسی قسم کی کوئی جانی نقصانات کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں، اور ابتدائی طور پر جو ہے وہ آگ لگنے کی وجوہات بھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ اوپن ایریا تھا، گراؤنڈ ہے، اور جو سامان پڑا ہو تو اس نوعیت کے اندر اس میں اسکریپ کا سامان، لوہا بھی تھا اس کے اندر، اس میں پلاسٹک بھی تھا، اس میں گتا اور دیگر را مٹیریل ٹائپ کا جو سامان ہوتا ہے وہ اس میں موجود تھا، جو گودام کے اندر رکھا گیا تھا، جس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ مکمل طور پر جو ہے وہ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، آگ بجھا دی گئی ہے، کسی قسم کے کوئی جانی نقصانات کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات جو ہے وہ ابتدائی طور پر سامنے نہیں آئی ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 20 مارچ چڑیا کا عالمی دن۔ رواں سال یہ دن چڑیا کو چہچہانے کا موقع دے کے عنوان سے منایا جائے گا۔ محکمہ جنگلی حیات سندھ نے چڑیا کے مشاہدے اور گنتی کا پروگرام تشکیل دے دیا۔ آج شہریوں کے مختلف گروہوں نے چڑیا شماری کی ہے۔ محکمہ جنگلی حیات کے مطابق مہم میں چڑیا کی ویڈیو اور تصاویر کے ساتھ اس کی لوکیشن بھی نوٹ کی جائے گی۔ ملیر، گڈا، بحریہ ٹاؤن، اسٹیل ٹاؤن، ہل پارک، کڈنی ہل میں چڑیا شماری کی جائے گی۔ صدر ڈیفنس، کلفٹن، لیاری، کرنگی، بنس روڈ، کراچی یونیورسٹی میں بھی چڑیا شماری ہوگی۔ آج سے شروع ہونے والی چڑیا شماری کے نتائج 20 مارچ کو جاری کیے جائیں گے۔ عوامی دلچسپی کے پیش نظر مہم میں حصہ لینے والوں کے لیے گوگل فارم جاری کیا گیا ہے۔ گوگل فارم کے ذریعے شہری انفرادی مشاہدات گوگل فارم پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ مہم میں صبح 8 سے 9 اور شام 5 سے 6 بجے تک مشاہدہ کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔